إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح عرض کرنے کی اور ہم سب کو اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا وقت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار تھے اور بہت زیادہ تکلیف میں تھے، آپ بہت تیز بخار تھا اور بہت زیادہ تکلیف تھی۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس موجود تھے۔ یہ آپ کی وفات سے 3 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کوئی کاغذ وغیرہ کوئی اس طرح کی چیز لاؤ کہ میں کچھ ضروری باتیں تمہیں لکھوانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا تھے وہ بھی موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت تکلیف میں ہیں، آپ زیادہ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں، اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے فرامین پوری زندگی کے وہ ہمارے پاس موجود ہیں، تو اس وقت آپ تکلیف میں ہیں، یہ مشقت اپنے آپ کو اس مشقت میں نہ ڈالیں۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تکلیف کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے روکا کہ اپنے آپ کو اس وقت اس مشقت میں نہ ڈالیں۔ اسی طرح پھر جس دن آپ کی وفات ہوئی یعنی آخری دن، اس دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تکلیف میں تھے، بہت تکلیف تھی، بہت شدید بخار تھا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کوئی تھال وغیرہ لاؤ، میں کچھ ضروری باتیں لکھوانا چاہتا ہوں۔ اس وقت کی کاغذ وغیرہ نہیں ہوتے تھے، لوگ تھال پر، پتھر پر یا مٹی کے برتنوں پر یا چمڑے وغیرہ کی چیزوں پر لکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کوئی تھال وغیرہ لے کر آؤ، میں کچھ ضروری باتیں تمہیں لکھوانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی یہی جواب دیا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے سوچا آپ اتنی تکلیف میں ہیں، کہیں میں تھال لینے جاؤں گا دونوں ہوا تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہ ہو جائیں،
پتہ نہیں کتنا ٹائم لگتا ہے مجھے چیز ملے نہ ملے. اس لیے انہوں نے بھی آپ کو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو کچھ فرمانا ہے مجھے فرما دیں، میں اپنی ذہن میں اسے محفوظ کر لوں گا، بعد میں لکھ لوں گا. ابھی یہ آپ کو میں چھوڑ کر اس طرح نہیں جا سکتا، آپ اتنی تکلیف میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ الصلاۃ والزکوٰۃ وما ملکت ایمانکم، جو یہ 3 نصیحتیں بلکہ ایک چوتھی نصیحت بھی کی، تو یہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری وصیتیں ہیں. ظاہر بات ہے کوئی آدمی سب سے آخر میں جو بات کرتا ہے آخری بات کے طور پر تو وہ بہت اہم بات ہوتی ہے. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جو محنت کی، جتنی تکلیفیں اٹھائیں، آپ کی پوری زندگی کی جو محنت تھی اس کا جو خلاصہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں بیان فرما دیا کہ ان چیزوں کی خاص طور پر خیال رکھنا ہے، ان کی خاص طور پر حفاظت فرمانی ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھو، اور والزکوٰۃ، اور فرمایا کہ زکوٰۃ کا خیال رکھو، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال رکھو، اور فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس گواہی پر قائم رہو، کیونکہ جو شخص اس گواہی پر قائم رہا اور دنیا میں اس حالت میں چلا گیا کہ اس گواہی پر قائم تھا، تو وہ جیسا بھی ہوا بالفرض وقتی طور پر جہنم میں چلا بھی گیا، لیکن بالآخر وہ جنت میں ضرور جائے گا. تو یہ 4 وصیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں کی. تو معلوم ہوا کہ یہ 4 چیزیں بہت ہی اہم ہیں. نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت والے دن نماز کے بارے میں پوچھو، سوال ہوگا. سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. اگر آدمی کی نماز اچھی نکل آئی تو باقی اعمال بھی بہتر ہوں گے. تو جو چیز جس کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا وہ چیز ظاہر ہے اس کی اہمیت ہے تو پوچھا جائے گا. اسی طرح زکوٰۃ ہے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. یہ بھی بہت ہی اہم ایک فریضہ ہے کہ ہر مسلمان جو صاحب نصاب ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ اپنے مال میں سے 2.5% اللہ کے راستے میں خرچ کرے، نکال دے. اور تیسری چیز فرمائی کہ وما ملکت ایمانکم، کہ جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال رکھو. اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے. ایک آدمی گھر کا سربراہ ہے، ظاہر ہے مرد ہوتا ہے وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے، تو اس کے گھر کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ اس کے ماتحت ہیں، اس کی بیوی اس کی ماتحت ہے، اس کے بچے اس کے ماتحت ہیں، تو ان کے حقوق کا خیال رکھنا. ایک آدمی افسر ہے تو دفتر کا جتنا عملہ ہے اس کے ماتحت ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے حقوق کا خیال رکھے. تو فرمایا کہ وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کے حقوق کا خیال رکھو. یہ بھی آپ ضرور کی وہ آخری وصیت ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آدمی اپنے ماتحتوں کے حقوق کا خیال رکھے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور چوتھی چیز فرمائی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس گواہی پر آدمی قائم رہے، مرتے دم تک اس گواہی پر قائم رہے. ٹھیک ہے انسان گناہگار ہے، گناہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس گواہی کو نہیں چھوڑنا کسی حالت میں. اس پر جو آدمی قائم رہا اور اس حالت میں دنیا سے چلا گیا تو بالآخر جیسا بھی ہوا وہ جنت میں ضرور جائے گا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی. اور پھر خاص طور پر تمام صحابہ کرام کی جماعت میں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ قربانیاں پیش کی. اور یہی وجہ ہے کہ پوری امت میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اور سب سے بڑا مقام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور یہ مقام ان کو کیوں ملا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جس پر بھی اسلام کو پیش کیا ہر ایک نے کچھ سوچ و بچار کی، کچھ جو ہے مشورے کا کہا میں سوچ کے بتاؤں گا، میں مشورہ کر کے بتاؤں گا، یا کچھ سوالات کیے یا وہ متفکر ہوا ہر ایک. حتیٰ کہ فرمایا کہ میں نے جب حضرت علی پر اسلام کو پیش کیا تو انہوں نے فرمایا، حضرت علی نے فرمایا کہ میں مشورہ کر کے بتاؤں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قتل و قتال کے لیے تیار تھے، ڈرنے کے لیے آ گئے، قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے. یعنی کسی نے کہا کہ مجھے ان سوالوں کا جواب دو تو میں اسلام قبول کروں گا، کسی نے کیا، لیکن فرمایا کہ
میری پوری جماعت صحابہ میں سے واحد ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک عظیم انسان ہے، فرمایا کہ جب میں نے ان پر اسلام پیش کیا تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر دیا، کوئی سوچا نہیں، کوئی مشورے کا نہیں کہا، کوئی سوال نہیں کیا، بس اسلام پیش کیا تو فوراً قبول کر لیا۔ ظاہر بات ہے اس وجہ سے ان کو اتنا بڑا مقام ملا۔ اور یہ تو ایک سادہ سی بات ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو جو شہر کے اندر جو سب سے اونچی عمارت ہوتی ہے سب سے پہلے اس کی کرنیں اس پر پڑتی ہیں، اور پھر سورج اوپر جاتا ہے اس کی کرنیں نیچے آتی ہیں، باقیوں پر پڑتی ہیں۔ اسی طرح جب نبوت کا سورج طلوع ہوا تو اس کی کرنیں بھی سب سے پہلے اس شخص پر پڑی جو سب سے اونچا تھا مقام اور مرتبے کے لحاظ سے۔ تو یہ صحابہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں پیش کی، ایسی ایسی قربانیاں آتی ہیں۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ میں نے ہر ایک کو اس کی جو اس نے مجھ پر کسی نے کوئی احسان کیا تھا، جس صحابی نے بھی کیا تھا، جس شخص نے مجھ پر کوئی احسان کیا تھا، فرمایا کہ میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دنیا میں چکا دیا ہے، لیکن واحد صدیق اکبر ہے کہ فرمایا کہ ان کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکا۔ ان اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے احسانات کا بدلہ میں آخرت میں دوں گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کتنی قربانیاں دی ہوں گی۔ اور وہی ہجرت کے واقعے میں دیکھیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے گھر کو اس کام پہ لگا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہت زیادہ تنگ کیا گیا، آپ کو بہت تکلیفیں دی گئیں اور آپ کو ہجرت پر مجبور کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دیکھا صدیق اکبر نے فوراً دروازہ کھول دیا، پوچھا ہے صدیق سوئے نہیں آپ؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول میں کیسے سوتا، مجھے پتا تھا کہ آپ نے آنا ہے، تو میں اگر سو جاتا تو آپ دروازہ کھٹکھٹاتے تو میرے اٹھنے تک اور اٹھ کے پھر دروازے تک آنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اس سے آپ کو تکلیف ہوتی، اس لیے میں سویا ہی نہیں ہوتا کہ آپ کو تکلیف ہی نہ ہو، آپ جو ہی دروازہ کھٹکھٹائیں تو میں فوراً دروازہ کھول دوں۔ اتنی ان کی اتنا ادب احترام۔ اور پھر جب آپ وسلم گھر میں داخل ہوئے، فرمایا کہ مجھے تنہائی میں آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت گھر میں کوئی نہیں ہے، صرف 2 بیٹیاں ہیں، آپ ارشاد فرمائیں کیا فرمانا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہجرت کرنی ہے، ہم نے یہاں سے نکلنا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اونٹنیاں، اپنا مال سب اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دیا۔ اور جب صبح کو وہاں سے نکلنے لگے تو جاتے ہوئے صرف یہ نہیں کیا بلکہ اپنا مال بھی اپنے ساتھ لے لیا سارا، وہ جو اس وقت دینار وغیرہ ہوتے تھے وہ بھی اپنے ساتھ لے لیے، اور اپنے پورے گھر والوں کی مختلف ذمہ داریاں لگا دی۔ اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے کھانا پکانا ہے، اور اپنے بیٹے سے کہا کہ تم نے قریش کے ادھر جانا ہے، ان کے محلوں میں جا کر دن کو خبریں اکٹھی کرنی ہے، وہ کیا باتیں کرتے ہیں، کیا منصوبے بنا رہے ہیں، شام کو آ کر ہمیں غار ثور میں بتانا ہے۔ اور اپنی بیٹی سے کہا کہ جب تمہاری ماں کھانا تیار کرے تو تم نے ہمارے پاس کھانا لے کر آنا، ہمیں کھانا پہنچانا ہے۔ اپنے پورے گھر والوں کی مختلف ذمہ داریاں لگا دی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غار ثور میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے اپنے پاؤں کو زمین پر نہیں لگا رہے تھے پوری طرح، تاکہ نشانات نہ پڑے۔ ظاہر بات نشان پڑتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزر کر گیا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ پاؤں زمین پر کیوں نہیں رکھ رہے پوری طرح؟ فرمایا کہ اس سے پاؤں پر زمین پر نشان پڑیں گے اور اس طرح وہ لوگ ہمیں تلاش کر لیں گے۔ فرمایا کہ آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور اس طرح اٹھا کر آپ کو غار ثور تک لے گئے۔ تو یہ ساری قربانیاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا، تو ہر ایک نے اپنی توفیق کے مطابق کوئی اپنا سلس مال لایا، کوئی اپنا ربع مال لایا، کوئی اپنا نصف مال لایا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنا پورا مال آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ تو یہ قرب اور یہ مقام صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ملا۔ آج ہم تو بہت بعد میں آئے ہیں، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، لیکن ہمارے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے اعمال چھوڑ کر چلے گئے ہیں جن اعمال کو ہم کر کے اور ان اعمال کو اپنا کر ہم اللہ کا قرب بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ بعض ایسے اعمال ہیں جیسا کہ میں نے یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی، شاید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یہ سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔
اور اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی انّا کا جو لفظ ہوتا ہے عربی زبان میں تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی بات کو پختہ کرنے کے لیے آتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یعنی پکی بات ہے، پختہ بات ہے، مضبوط بات ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر اس آیت کے سیاق کو سباق سے پتہ چلتا ہے، اور اس کے اندر جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں ان الفاظ کا معنی اس طرح کا بنتا ہے کہ یہ کام صرف ایک مرتبہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اور اس کے فرشتے ہر وقت، یعنی ہر روز یہ کام کرتے ہیں، یعنی ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا کہ ایمان والو تم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ کے دربار میں کبھی رد نہیں ہوتی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری نماز قبول ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے نماز صحیح نہیں پڑھی، وضو کے اندر کوئی کوتاہی تھی، یا کپڑے ہمارے ناپاک تھے، یا کوئی اور ہم نے غلطی کر دی جس کی وجہ سے نماز قبول نہیں ہوئی بلکہ رد ہو گئی۔ اس طرح کے حدیث میں بھی آتا ہے کہ بعض لوگوں کی نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہاں سے کالے کپڑے اوپر جاتی ہیں آسمان پر، وہاں سے اللہ تعالیٰ کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دیتے ہیں فرشتے آ کر۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے ہماری نماز قبول نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے قبول ہو، روزہ ہمارا قبول ہوا نہیں ہوا کوئی پتہ نہیں۔ لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی، کہ یہ عبادت کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتے۔ آدمی جس طرح بھی درود شریف پڑھے، چاہے وضو کی حالت میں پڑھے، بغیر وضو پڑھے، کھڑے ہو کر پڑھے، بیٹھ کر پڑھے، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ ہر صورت میں اللہ کے حضور جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر صورت میں قبول کرتے ہیں۔ اور جو آدمی درود شریف پڑھتا ہے فرشتے اس کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ لے کر اس درود کو اللہ کے نبی کے پاس پیش کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود شریف فلاں علاقے کے فلاں شخص نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسکراتے ہیں اور پھر سناتے ہیں اس کو میرا بھی سلام کہہ دو۔ تو جو ہم درود پڑھتے ہیں اس کو اللہ کے نبی کے اللہ کے دربار میں بھی پیش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے قبول کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کے سامنے بھی پیش کیا جاتا ہے۔ یہ واضح حدیث کے اندر یہ باتیں آتی ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی من صلی علیہ واحدۃ کہ جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ یعنی ایک مرتبہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور یہ درود شریف کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، اس کی دنیا کے اندر بھی فائدے ملتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی۔ فرمایا کہ دنیا کے اندر جو آدمی کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے خواب کے اندر زیارت نصیب فرماتے ہیں۔ اور جو آدمی کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے اس کو حرمین کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں حاضری کے ساتھ نصیب فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی روزی کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور آخرت کے اندر کیا ہوگا، جو آدمی دنیا کے اندر درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھے گا اس کو آخرت میں یہ فائدے ملیں گے کہ سب سے پہلی بات یہ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی صبح شام 10 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، فرمایا کہ قیامت کے دن میدان حشر میں اس کی شفاعت کرنا میرے اوپر لازم ہے۔ اور 10 مرتبہ کتنے ٹائم لگتا ہے؟ 10 مرتبہ پڑھنے میں اگر مختصر درود شریف پڑھے ہم صرف صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک درود شریف ہے، لمبا درود شریف پڑھے تو چلو زیادہ ٹائم لگے گا، صرف مختصر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود شریف ہے، بالکل مختصر ہے۔ 1 منٹ میں ہم جو ہے 10 یا 20 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو صبح 10 مرتبہ پڑھ لیں، شام کو 10 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر خاص طور پر درود ابراہیمی جو نماز کے اندر ہے یہ سب سے افضل درود شریف ہے، اس کو ہم صبح 10 مرتبہ پڑھ لیں، شام کو پڑھ لیں۔ فرمایا کہ قیامت کے دن اس کی شفاعت کرنا میرے اوپر لازم ہے۔ تو آخرت کا سب سے ایک فائدہ یہ ہو گیا، اور آخرت کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ جیسے کہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ جنت ان کی مشتاق ہے، جنت ان کے جیسے اس طرح طلب کے لیے انتظار میں ہے کہ یہ آدمی میرے اندر آئے۔ 5 آدمی ایسے ہیں۔ ایک فرمایا کہ تاجی القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا معمول کے ساتھ، ہر روز آدمی قرآن مجید چاہے اگر سے تھوڑی کرے، 1 پارہ کرے، آدھا پارہ کرے، 1 پاؤ تلاوت کرے، لیکن ہر روز کرے، معمول اپنا معمول بنا لے۔ تو فرمایا کہ جنت ایسے آدمی کی مشتاق ہے، انتظار میں ہے کہ یہ شخص میرے اندر آئے۔ اور دوسرا فرمایا کہ حافظ اللسان، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا، جھوٹ سے، غیبت سے، یعنی زبان کی حفاظت کرنا،
کہ کسی کو زبان کی وجہ سے تکلیف نہ ہو، جھوٹ نہ بولے، کسی کی چغلی نہ کرے، غیبت نہ کرے، کسی کو گالی نہ دے۔ فرمایا کہ ایسا شخص جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے جنت اس کی مشتاق ہے، وہ انتظار میں ہے کہ یہ شخص میرے اندر آئے۔ اور تیسرا فرمایا کہ مطعم الجیعان، کہ بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، کہ جو آدمی بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے جنت اس کی مشتاق ہوتی ہے کہ میرے اندر آ جائے۔ اور چوتھا فرمایا کہ مقصی العریان، کہ ننگوں کو پہنانے والا۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کپڑے نہیں ہوتے، غریب ہوتے ہیں، فرمایا کہ ان کو کپڑے پہنانا غریبوں کو، جو آدمی یہ کام کرتا ہے جنت اس کی مشتاق ہے۔ اور پانچویں نمبر پر فرمایا کہ من صلی علی حبیب الرحمان، کہ جنت اس شخص کی بھی مشتاق ہوتی ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، رحمان الرحیم کے حبیب پر جو درود شریف پڑھتا ہے، درود بھیجتا ہے، جنت اس کی بھی مشتاق ہے۔ تو ہم صحابہ کرام نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، آپ کی صحبت کو پایا، ہم اس سے بہت دور ہیں، بہت بعد میں آئے ہیں، لیکن یہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کی کثرت کر کے، کثرت کے ساتھ ہم دوسری پڑھ کے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پا سکتے ہیں، وہ جو ہے اپنا مقام بڑھا سکتے ہیں۔ اور ہر روز ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو ہم کثرت کے ساتھ پڑھ کے اللہ کی کثرت سے اپنی جو ہے رحمتوں کا اپنے اوپر منظور کر سکتے ہیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ میں کرنے کی